ماشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے ہمارے ہیں صحابہ گر جان محمد ہیں
تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی نظر سے ماشاءاللہ ایمان کی نظر سے ایک بار، فقط ایک بار مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا ہو اور پھر حالت ایمان پر اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ تعریف بھی میری نہیں ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایک نظر، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ایک نظر میں مجھے دیکھا، اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، اسے یاد رکھیں۔ صحبت طویل صحابیت کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ بڑی لمبا عرصہ حضور کے ساتھ رہے۔ لمبا عرصہ تو کوئی ولی اللہ کے ساتھ بھی رہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی نظر کا کمال ہے، جس پر حضور کی نظر ہو جائے وہ بھی با کمال ہے، جو حضور کو دیکھ لے وہ بھی با کمال ہے۔ یہ تعریف ہے صحابی کی، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضور کی تعریف کے بعد کسی نئی تعریف کی بھی ہمیں ضرورت نہیں کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، توجہ ہے۔ اور یہاں ایک جملہ بول لوں، میں اکثر بولتا ہوں، کوئی منافق صحابی نہیں ہوتا، اور جو صحابی ہو وہ منافق نہیں ہوتا۔ توجہ ہوئی کہ نا؟ یہ صحابی کی تعریف ہے، اس کو سمجھ لیں۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی یہاں پر میں اپنا لکھا ہوا ایک جملہ اور پیش کرتا جاؤں، اس کو سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ یہ عقیدہ ہے میرا۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ میں ویسے باقاعدہ شاعر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی طبیعت ہو جائے تو لکھ دیتا ہوں، اور کسی کو دیتا نہیں، بس کبھی کبھی طبیعت ہو تو خود ہی سناتا بھی۔ حق حب اگلے جو اس میں اگلا جملہ ہے اس میں ایک تاریخی حقیقت کا بیان ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے
عثمان پہ پہرا تھا حسین اور حسن کا در عثمان پہ پہرا تھا حسین اور حسن کا حسنین کی سنت کو سلطان حسین ابن علی ہے آج کل اثرت نہ بولن کی وجہ تو نقیب خطیب ناک خاں انہاں دی آواز کو کڑک نہیں ہوگی لیکن تسی لفظاں پہ غور کر سو تو لطف آئے گا خطابت میری صورت ساز نہیں ہوتی خطابت نام ہے لفظانوں احسن انداز لال سامعین تک پہنچان دا الفاظ دی ترکیب بدلنار ترتیب اور ترکیب بدلنار ذرا لطف آ جاتا ہے خلاف شرع تبدیلی نہیں جائے گل ہوئی ہوتی ہے بس ذرا لفظاں آگے پیچھے کر کے کوئی بیان کرے تو ذرا سونا ہو جائے بے ترتیب شے سونی نہیں لگتی جس شے ترتیب آ جائے وہ سونی لگتی حسن نہ ہی ترتیب کا ہے اور حادثہ عدم ترتیب اس کو سونا نہیں لگتا جب کسی چیز ترتیب آ جائے پھر وہ حسین لگتی تو ایک چیز تسی الفاظ سمجھا کرو آج کل چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سارے سنی علماء ہی بڑے سونے ہیں میں تے ایک ادنا گیا آدمیاں سادہ گیا بالکل تے یہ کرم حسین کا انفال تھا کہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگی اپنے ذکر کی تو میں تے ڈیوٹی دینا لگا ڈیوٹی دے رہے ہیں سائنس دسے آئے گئے کہ دارین دار کہتے ہیں گھر کو ایک ہے گھر ایک اگلا گھر عقیدہ یہ دسے آئے کہ دارین سبھی جتھے بھی ہوئے وہی سمجھ رہے سارے سردار حسن سے حسین لاجواب دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا نگہبان
میرے قبل حضرت علامہ مولانا قبلہ اسرار احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے سن اور آپ حضرات لوگ عظمت آل و اصحاب کو روشناس فرما رہے سن۔ آخر میں یونہ کی گفتگو سنی اور بڑا محظوظ ہویا۔ میرے بزرگ نے قبلہ قادری صاحب انہوں نے توانوں ایک اشارہ دیتا ہے کہ جدو بھی اپنے کریا جات کے اندر محافل کراؤ تو جو اہل علم لوگ نے انہوں نے علم تو استفادہ کریا کرو جو حلال نہ بلایا کرو۔ میں انہوں نے لفظاں بھی تعریف کرتا کہ علماء حقہ نو ضرور بلایا کرو اور انہوں نے بیانات نو سنیا کرو۔ علماء کے بیانات نال علم پھیل ہے اور جہالات کے بیانات نال جہالت فروغ مانگی، جبکہ اہل سنت کو ضرورت علم دیئے، نور دیئے اور شعور دیئے۔ میرے استاد بھائی نے اور جماعت اہل سنت دے اس جگہ دے ساڑھے علاقے دے امیر بھی نے حضرت علامہ مولانا نور احمد حیات صاحب اسی کا مجدہو وہ بھی تشریف فرمانے اور بھی علماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر فاروق صاحب چشتی ماشاءاللہ جنہیں بھی نظر ماریے حضور دے غلامہ دے اور نور چہرے انہر بہارے اللہ بہار سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، بعض اوقات کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جی اہل سنت کا شرازہ بھی تھک گیا ہے اور لوگ مختلف الخیال ہو رہے تو میں انہاں بچیاں کی خدمت درج کرنا کہ بیٹا دین میرا تے تہاڈا نہیں، جتنا دا ہے وہ راکھی آپ پہ کر لیں گے۔ اقبال فرماتے ہیں نا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں میرا ہے یا تیرا، ساڈا کم صرف ہوکا دینا ہے، اپنے حصے دا ہوکا ٹھیک دیو۔ فکر مند ہونا چاہیے، سادی فرمانے نا غم دنیا مخور کے غم غم دین اسنا، وہ لیکن یہ پریشان بھی نہ ہوگا کی ہوئے گا سنیا دا ید اللہ علی الجماعت کی بشارت موجود ہے نا کہ یہ دیکھتے اللہ کا ہاتھ ہے جیڑے ہاتھ ہے تو تلک دے نو نا تلک کر دیو تو آنگے اتنا کیڑا مسئلہ ہے سمجھ جائیں کوئی جیڑے ہاتھ دے تھلو تلک کے سائڈ دے ہوتے ہیں دنیا دے اسی جماعت نڑ منسلک رہنا، مراکز اہل سنت نڑ اپنا تعلق بحال رکھنا۔ اللہ کریم انہاں تمام انجمن دے کارکنان نو اجر عظیم اور جزائے خیر دے، اور جس دن کی اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے اس دن کو لے کے آج کی گھڑی تک جتنے دوست بھی اس مسجد انتظام دے اندر شریک رہے، شیخ عبدالخالق صاحب کے والد گرامی اور انہوں نے تمام رفقا بلکہ وہ گمنام مجاہدین جنہوں نے رسول اللہ دین کی ترویج و اشاعت واسطے ایک ذرا برابر بھی کام کیتا ہے، آج بھی اس محفل کو قبول فرما کے اللہ زہرا دیا بچیاں کا صدقہ انہوں نے قبرہ تیرا نازل فرما۔ عزیزان محترم، میرا عزیز ہے زہیر اپنا بیٹھا میرے کو یہ ساڑھے نال تھوڑا جہاں محبت پیار کا تعلق ہے تو اس کی وجہ تو ہی میں آج دا یہ وقت دیتا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ ایک میرے سارے دوست جتنے بھی بیٹھے ہو میں ایک تو گلتا سے نہ میں بندہ بالکل ناچیز ہاں سن اگر کسے خریدنا ہے نا وہ اخلاص نال خرید سکتا ہے بس، اور کوئی قیمت نہیں کہ دنال کوئی سان مائی دا نال خرید سکتا ہو کہ بکتے ہیں اور کسے کی خریدنا ہے۔ تو یہ بیٹا مہربانی اللہ میرے بیٹے برکت دے، کثیر تعداد ہے میرے مرید میرے بچے، میں تے مرید کریم سکیا سنگی سکنا موجود نے بیٹھے نے اور نہ ہی کبھی نوکر تے نہ ہی کبھی اپنا غلام سمجھے اپنا دینی بھائی سمجھنا،
رل کے ایک مشن سے اسی چل رہے ہیں، جہے مشن میرے نال نے میرے ہاتھ سے ہاتھ پڑھایا نے، اس جنڈی پا لیے ذرا زیادہ ہو گئے ہیں تو کام اچھا ہونے لگ پہ مرید ہونا جنڈی پانی ہوں ہے، سونے تھی چلے ہو اسی بھی جنڈی پا لیے، جہے راہ سے ترے ہو تھوڑے نال۔ تو میں جب کلا سا ٹریا سا تو اردو میں کلا سا، تو اگر نا میں اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو الحمدللہ لوگ جھوٹی باندھے گئے جی اسی وہ چکے کہ پیرا بندہ ملایا سی مرید ہونا چاہیے سیدنا دا پیرا دا، وہ ہلے سان وہ ساڈے نال جھوٹی باندھے گئے، وہ جھوٹی بدی بدی کارواں بن گیا۔ تو ہن سانوں کوئی کام بھی کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ جب یہ بندے ڈھیر سارے بندیاں دی جھوٹی ہوئے پھر انہاں دا دھکا بھی بابا طاقتور ہوتا ہے۔ وہ کافی سارے بچے دوست بھائی بزرگ ساڈے نال ہو گئے، تو ایک کارواں بن گیا۔ تو اسی اس کارواں کو بچانا بھی اور دین کا کام بھی کرنا۔ تو حاجی صاحب جملہ نے فرمایا کہ اسی ساری زندگی آؤ، اللہ جانتا ہے کتنی زندگی ہے، ہاں وہ میرا رب جانتا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی ڈیمانڈ دس دیتی ہے کہ میری ڈیمانڈ پیسے نہیں، اخلاص ہے اور محبت ہے۔ محبت کی ڈور سارے مضبوط ہوتی ہے، وہ جنوں بھی من لئیے وہ توڑنا چاہتا ہی نہیں۔ اور یہ ڈور بھی ہوگی وہ بندہ بنیا ہوئے کسی ویلے زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن محبت پیار کی ڈوری ایڈی ڈاڈی جہاں وہ بچ جائے وہ چھڑانا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ انہاں سلامت رکھے، انہاں دی اس جماعت کو انجمن کو سلامت رکھے، جڑے میرے بچے محبت کو پیار کو دور دراز کو دریا جات کو چل کے آئے ہو، اللہ پاک تو ہمیں سلامت رکھے۔ میں اپنی گزارشات تواڈے سامنے ابھی بھی پیش کرتا رہا ہوں، ہمارے دیگر پیش کرنا، پھر عرض کرنا، پھر مقصود ہے آپ کے سامنے گفتگو کرنا، پھر ذکر کروں گا۔ میں یہ ضرور کروں گا کہ سنیوں جدو تسی ہولی بولتے ہو نا تو بندے سمجھتے ہیں مندے بھی ہولی نہیں، کہ بولتے بھی ہولی نہیں پھر مندے بھی ہولی ہوتے۔ جدو تسی حسین پاک کے عشق کا اظہار نہ ہونا کرتے، عشق کا اظہار کرنا چاہیے، اسی عاشق حسین ہاں، کیوں؟ اسی سنی ہاں تو حسین کا عشق کرنا سنت نبی کی، تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ حسین پاک کا عشق کرنا کہ نبی کی سنی ہوں گا جڑا ہر سنت پہ عمل کرے، تو حسین پاک کا عشق کرنا نبی سونے کی سنت دے لہذا اسی کی سنت ادا کرنی۔ کوئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جنہاں ہوتے سبحان اللہ آکھی لیے، کسی ہوتے اللہ اکبر آکھی رہے، کسی ہوتے استغفر اللہ آکھی رہے، کسی ہوتے استغفار پڑھنا ہوتا ہے، کسی ہوتے توبہ بولنی ہوتی ہے، اور کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جب وہ سنیے جو اکھاں نمی ہونی چاہیے۔ سو جنہیں سنان کا ڈھنگ ہوتا ہے نا، ایویں سنن کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے۔ سو ہر چیز کو بھی ترتیب نال سننا سیکھ لو۔ میں بھی 20 سال ہو گئے، تہاڈیاں بھی عمراں لنگ گئیاں نے، کم از کم ہن سننا سیکھ لئیے۔ ساڈے کول جڑا خطیب آ جائے وہ پہنا ساری تقریر تے اس چیز کی تکرار کرتا رہتا ہے، بھائی بولو بھائی بولو۔ یہ غلام ملا چھڑیا کرو بندیاں دا، جڑے بھی خطیب ہون ساڈی باری بھاویں ہولی بول لیا کرو، ساڈی گل دی گل ہے۔ لیکن کوئی خطیب آوے، میں دستا رہنا کہ دوستاں بھائی میں جتھے بھی جاواں پورے پاکستان سے بلکہ میں باہر بھی گیا، زیادہ ملکہ نہیں گیا، چند ملکہ میں باہر بھی گیا، میں انہوں دسنا اور ایک حقیقت ہے، میں انہوں دسنا کہ میں اپنے تجربے کی گل کرنی ہے، یہ میں پنڈی بڑیاں نے تقریر سن سکتے ہیں، پنڈی بڑیاں تحصیل دے بندے
کہ پورے پاکستان پوری دنیا بندیاں تقریر سنن کی چاس نہیں ہوتی پنڈی والے سننا جان دے دیں تو کوئی حرم رکھے آجائے کوئی خطیب بھی آوے جو آکھے کہ نہیں یہ تربیت یافتہ نہیں انہوں خطابت سنن کی جاچ ہے تو ایک ذہن میں شکل رکھنا اور اس چیز نقطہ بھی سامنے بھی کہنا ہے یہ چلی 10 مرن سنی وقیدہ لوگوں کی محافل ہوگی انہیں اندر شدت کرو جیڑے میرے کو تشریف لیا سکو لے آؤ بسم اللہ سب بسم اللہ اتنے نہ پہنچ سکتے ہو وہ وقت نہ ہوئے نہیں تھے نیچے کی دے 10 مرن والا معلوم صاحب کی مسجد محفل ہوگی ہوتے پہلے تے سنو ٹھیک ہے اپنے دی محفل سنیا کرو کوئی بندیاں عادت ہوتی ہے انہاں دا 20 کلے اپنا کمانڈ ہوئے تو دوجیاں دی تعلیم ضرور کرنا سیکھتے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے حالانکہ انہوں نے اپنا 20 کلے کمانڈ ہوتا ہے لیکن وہ اندر کرنے یہ کہ مرافنہ جو ہے جی چاس پرائے جو ہے تو میں اس فکر کا بندہ نہیں میں ایک فکر کا قائلہ کہ اپنے ذکر کو سنیا کرو کہ اپنے آپ کو سنیا کرو اور محبت نال سنیا کرو اور عشق نال سنیا کرو آج بھی تقریر کو بعد اساں ایک معیار سیٹ کرنا ہے کہ کیا اسی فضائل سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے اور فضائل کیویں سنی گئے نمبر 2 اسی یہ لکھنا ہے کہ جو کربلا دے سادات کا دکھڑا سنائے کوئی تے سان کو سننا بھی آتا ہے یا نہیں آتا یہ اسی معیار سیٹ کر رہے ہیں ایک تو لے کے جیڑا بھائی آخری مسجد دے دروازے تک کھلوتا ہے وہ تھے یہ صاحب معیار دیکھنا ہے کہ سانوں ایک چیز آ گئی یا اجے نہیں آئی مزید تربیت کی ضرورت ہے لہذا میری تقریر کو اس انداز میں سماعت کرنا میں غور کا طالب ہوں پڑھے ہوں غور کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ایک چیز نوٹ کر لو کہ میری تقریر نہیں میں محنت کی تھی نہیں یہ علامہ سبوتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عربی انہوں نے تقریر لکھی جڑی پر میں چھپا رہی میں مکہ شریف گیا ساں تے مکتبہ دارالزمان مکہ دے اندر بڑا مشہور ہے مدینہ شریف اس کو ایک کتاب عربی خرید کے جاتی سی نبی پاک سرکار کی آل دے فضائل سبحان اللہ انہوں نے تقریر لکھی جڑی پر سنا لے اس کو دس ہے کہ میں محقق بندہ نہیں میں کتاب کو دیکھ کے گل سنا سکنا اس وقت میری علمی پہنچی نہیں کچھ کتابوں میں کرنا کوئی لفظ بھی جو یاد ہو جائے جو تو ہم سنا سکنا یہ توجہ ہے آپ کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں پوری امت مخاطب ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کسی ایک نے بھی محمد باپ نہیں تے پھر حسن تے حسین نو آل نبی کیوں آن گئے بھائی ذرا سمجھنا بھائی غور کرنا اللہ فرماتا ہے محمد کسی مرد دے بھی باپ نہیں اسی آنے حسن تے حسین حضور دے بیٹے نے تو پھر بیٹے حضور قرآن دے کہنے ہیں کہ میرے نبی کسی دے باپ نہیں تو یہ کیوں آتے غلط نہیں آتے ٹھیک آ لیکن ذرا وجہ سمجھنی ہے کہ جب اللہ قرآن فرما کے ایک نص دے دیتی ہے کہ محمد کسی دے باپ نہیں تو پھر حضور دے بیٹے کیویں حسن تے حسین اللہ اکبر بھائی ذرا غور کرنا پڑے گا اے جدو آیت آئی ہے نا
تے لفظ ہے رجال قوم، ایک قوم ضمیر جمع مذکر مخاطب دی حضور دے صحابہ نے جی یہ تو امت مخاطب ہے، حسن تے حسین امتی ضرور نے پر عام امت جے داخل نہیں۔ اجے گل لگائیں، اجے گل لگے بھی میری میں بند کر رہی، فرمایا تواڈے باپ کسے مرد بھی نہیں، کیوں کہ محمد مصطفیٰ دا بیٹا ہوندا تے نبی نہ ہوندا یہ اللہ کو منظور نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق نبی، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی، حضرت داؤد دے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی، کہ نبی میرے دا پتر ہوئے تے نبی نہ ہوئے یہ منظور نہیں، اس واسطے سونے پتر نہیں دینا۔ اللہ اکبر، تے جے پتر ہو جاندہ تے نبی ہو جاندہ پھر کی سی؟ فرمایا وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں نبی تو بات نبوت دے کوئے دا تاڑا مار چھڑے اور نبی تے میں بڑھانا ہی نہیں۔ توجہ ہوگے تو انہوں مسئلہ توڑا پڑیا کھلے ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے سونیا تیرے تمہاں پتر ہوئے تے نبی نہ ہوئے یہ بھی میں نوارا نہیں، تیرے تو بعد کوئی اور نبی ہوئے یہ بھی میں گوارا نہیں، تے سنیا یہ کافر آخر کہ محمد کی نسل نہیں چلی تے میں یہ بھی گوارا نہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سنیا تینوں ایڈی کثرت نال اولاد دیا گا کہ دنیا دے ہر کونے تے مصطفیٰ کریم دی اولاد نظر آئی۔ پتر دینا نہیں تے اردو آیت آ گئی ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اولاد بھی کثرت نہ ہو رہی ہے تے پھر یہ ہوئے گی کہ میں آئے نیچے تو لیونا سی اور تھوڑا ذہنی معیار چیک کرنا ہے کہ تسی کس لہجے دے ہو، کس مطلب دے ہو، کس نقطے دے جا کے گل کو سمجھ دے ہو۔ میرے نبی نے اس رات کو کھولیا اور فرمایا بے شک میرے اللہ نے میری سنت سے میری ذریت کو نکال کر علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا ہے اور میری نسل کو علی ابن ابی طالب سے جاری کر دیا ہے۔ بھائی میاں آجے گل اگے، آجے گل اس وگے جے حضور کی پشت جو اللہ نے حضور دے بیٹے کٹے نے تے مڑو رکھنے اوتھے آئے نا جیڑا ایڈا قابل بندہ ہوندا، جیڑا گوشت بھی نبی دے گوشت نہ لڑدا ہوندا، جیڑا خون بھی نبی دے خون نہ لڑدا ہوندا، توجہ ہوئی حضرات کے نا، جیڑا شجرہ بھی نبی سونے دے شجرے نہ لڑدا ہوندا، پھر بنان والے رب نے اس کائنات کی چوں اگر کسی ہستی کو اس قابل سمجھے ہے وہ ہستی علی ابن ابی طالب دی ذات مبارک۔ توجہ ہوئی حضرات میں اللہ نے مصطفیٰ دے بیٹے علی پاک دی صورت وچ رکھے اور پھر اس جگہ کو بی بی سیدہ زہرا پاک دے پاک وجود وچ منتقل کیتے، پھر منصہ شہود دے جلوہ گر ہوئے مولا حسن اور مولا حسین۔ ذرا سمجھنا جدو پتر آم ہے اڑتی بھی حضور نے دیکھی، نام بھی حضور نے رکھے تے کم بھی حضور نے سپرد کیتے، صلح کران والا اے لے تے دین بچان والا اے لے۔ پتہ نہیں اوپر سمجھ آئیے کہ نہیں؟
جھولی چبا کے تربیت فرما کے نبی نے پترا کی تربیت انج کی ہے جس بندے سمجھ نہ گئی اس بندے تو میں افسوس ہونا کہ اس بندے میری گل سمجھی نہیں پوری تاریخ صرف ایک لین دساں جے کو سمجھ سکے پوری تاریخ پوری امت کی تاریخ ایک لین جے کو سمجھ جائے حسن حسین کو سمجھے میرے نبی دے دو میں پتر نے حسن بڑے نے حسین چھوٹے نے بس فرق کہنا ہے حسن پاک نے امت بچائی ہے حسین پاک نے دین بچایا ہے سمجھ آئیے کسی بھی کوئی ہے جی اگلے سال 7 محرم تک اس جملے سے غور کرتے ہو کہ یہ جملہ کتنا جامع ہے اور کتنا معنی ہے اور اس کے اندر کتنی چیز چھپی ہوئی ہے میں مڑ دوہرا رہا حوصلے نال سمجھ لو حسن نے امت بچائی ہے مولا حسن نے امت بچائی ہے مولا حسین نے دین بچایا ہے نہ امت بچان والے دا رتبہ تھوڑا ہے نہ دین بچان والے دا رتبہ تھوڑا ہے میں سمجھنا 50% بندیاں میری جملے کی سمجھ نہیں آئی اور بالخصوص جڑا میں پہلا بولیا وہ بھی نہیں آئی لیکن اب میں دی تشریح نہیں کروں کہ پھر کسی موقع دے کروں گا میں نے کبھی یاد کرا دیا گئی کوئی آمدے آؤ حسن نے امت بچائی ہے ذرا کی وضاحت کرتے ہو زیادہ نہیں جا سکتا ایک حدیث پڑھ دینا میرے نبی نے کئی تھے بہا کے فرمایا آدھا ابلی سید میرا پتر حسن سید کے جدو میری امت خون دیاں ندیاں بہ جا رہیاں اے اپنے تاج کی قربانی دے کے میری امت نو لڑن تو بچائے گا لڑ پوندن تے مڑ لڑتے ہی رہن دے بات سید نہیں ہوان دے 36 لاکھ مربع میل بھی ایکو والی دے چھٹے تے سید دے متھے دے واٹ نہیں ہونا ایک سنیا دا عقیدہ ہی نہیں نہ بہو نہ پڑھو کوئی کھو کے لیے وہ سید سخی ہو گئے تے انہوں نے بادشاہیاں بان چھڑتے عزیزہ نے محترم آئیے اپنے سفر کا آغاز کریے اور اگے چلیے یہ دونوں بیٹے نے میرے نبی نے لیکن نبی بچو نہیں اللہ دیتے علی بچو پیدا ہونا ہے لیکن میرا نبی نبیوں کا سردار ہے میرا علی ولیوں کا سردار ہے پتر جنتیاں کے سردار نے ایک شہیدہ کا سردار ہے ایک امت کا سردار ہے بھائی مسئلہ سمجھنا اور غور فرمانا کہ یہ بیٹے کیوں نے انہیں اٹھے دلیل درج کرنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ محبوب خدا حضرت اسامہ آپ فرما دیں میں ایک رات رسول اللہ سرکار دی خدمت اپنے کسی کم واسطے حاضر ہویا فرما دیں میں حضور دا مبارک حجرے دا دروازہ کھٹکھٹایا خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا فرمانے میں دروازہ کھٹکھٹایا حضور پوچھا کون ہے میں کی سونا اسامہ اسامہ نے محبت فرما دیا ہے حضور اٹھے دروازے تک آئے کتے چادر لئی ہوئی سی چادر نہیں سی حضور میں اٹھے آپ فرمانے میں پتہ نہیں چلیا چادر دے ہیٹ کیے جب میری حاجت پوری ہو گئی تو میں کی تھی ما هذا الذي انت مشتمل علیہ یا رسول اللہ اے دے نکلتے ہیٹ لے آئے کیے اچھا تسی اے بیٹو وچ بندے بیٹھے ہو بینا وچ بیٹیاں بچیاں ایتھے ڈاکے رکھے
پتہ نہیں بھائی چلا کے ایک بازو رکھ کے ایک کر لیں گے پھر بچہ انجنار لگا ایک لے چاہے ہاں جی ایک وہ سی پنجابی سجنا کو چھڑ جائے یہ دی میں عربی کو اندر سنوں یہ دی میں کون عربی دسوں ایک سے چاہیا ہوئے تھے کام یہ ہوئے ایک سے چاہیا ہوئے تھے توجہ ہے حضرت اسامہ فرما دے حضور کے اوپر چادر مبارک کے پر لگتا ہے تھلے کوئی چیز ہے آپ فرما دے میں سوال کیتا ما هذا الذي انت مشتمل عليه سنیا آج جڑا تساں چادر دے ہیٹھ چھپایا ہے یہ کی آپ فرمانے فکشفہ حضور نے چادر کھولی آپ فرمانے میں تکیا فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ اللہ بارا کئی ہے فرمایا میں بیٹھیا ایک پاس سے حسن نے ایک پاس سے حسین نے میں قربان جاواں نانے دے اپنے پترا نال پیار کو این حضور چکے ہیں آپ فرماتے ہیں میں بیٹھیا کہ حضور نے میرے لو بیٹھیا کہ آپ فرماتے ہیں اسامہ ہادانی ابن آیا اسامہ ایک دو میں میرے پتر نے فرمایا اسامہ ایک دو میں میرے بیٹے نے اور میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے ایک جملے پیش کر رہا میرے نبی فرماتے ہیں میں نے نال محبت ہے میں نے حضور فرماتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ سنیا تو بھی نال محبت فرما مالک میں محبت کرنا اللہ تو بھی محبت فرما اگلی گل بڑی قابل غور ہے یا اللہ جیڑا ان نال محبت کرے تو دے نال بھی محبت فرما آپ نے سمجھ آئی حسین کون ہے آپ نے سمجھ آئی حسن کون ہے یا اللہ جیڑا ان نال محبت کرے تو ان نال بھی محبت فرما حسین دے عشق دی حد ہو گئی اے حسین دے عشق دی حد دے ایک حسین دے رتبے سمجھن واسطے بڑی آسان دی بات ہے حسین پاک تے حسن پاک اپنے نانے دے حجرے وچ نہیں دعا برامہ فرمائش کی تھی کاش انسانی ذہن اس سطح تک رسائی حاصل کرے کہ بندیاں کو سمجھ آ جائے حسین کون ہے اور حسن کون ہے مینوں نہیں لگتا کہ کسی کا ذہن اٹھے اپڑے میں فل کوشش کر سکیا سی اس ذہن کی ساری رسائی اٹھے تک اس خیال اٹھے اپڑے کتنے حسین کا رتبہ ہے یار کون کی سمجھ آ جائے عرض کی تھی نانا اسی کلیے عرض کرنے ہیں حسین فرمائش کرتا ہے عرض کی تھی نانا میں اٹھ سے بیٹھا حضور کا کتاب اچھا میں دس دینا اگر بندہ کھڑا ہو کے ہاتھ پوتے کریا تو چھاتو لگ جاتا سی حضور کا حجرہ مبارک اتنا اچھا سی جی عرض کی تھی نانا اسی اٹھ سے بیٹھا یہ توجہ ہے فرمایا بیٹا آؤ نہیں نانا اسی ایک تھے بیٹھا اقبال فرمانے میں پہرے آن شہزاد آئے خیر الملل دو شرط المرسلی نعم الجمل بھائی اگلی کی نانا اسی ایک تھے بیٹھا بیٹھا کہتے تھے میں تسی یہ لفظ بھی بولیے تو دین دوبار ہو جائے جی لیکن یہ حسین ہے یہ حسن ہے نا نانا اٹھتے بیٹھا ہے بیٹا باہر چلیے نانا ہی تھے بیٹھا ہے اٹھ اندر آ نہیں سکتا بھائی جمل اندر نہیں آ سکتا اونٹ اندر حجرے دے نہیں آ سکتا شہزادے اندر بیٹھا نہیں اٹھتے تے بیٹھا نہیں ایک تھے میرے نبی سرکار نے دستار لائی بندہ حسین تے حسن کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کا نا میرے نبی نے دستار لا کے ایک پاسے رکھیے تے اپنیاں کونیاں زمین تے رکھیے اپنے گھٹنے زمین تے رکھے کوئی فزیکلی طور تے اس پوزیشن کو سمجھ گیا کہ اس وقت حضور فزیکلی طور تے کس پوزیشن ہے بھئی اے چیزاں یہ حضور دیاں تے گھٹنے بھی سمجھ آ گئی جب حضور کس پوزیشن دے
جی توجہ چاہنا پھر سمجھ جائے حضور گھٹنے بھی چاہ رکھے تے کونیاں بھی چاہ رکھیاں 4 زانو ہو گئے حضور چاروں چیزاں حضور دیا زمین پہ آ گیا تو حضور فرمانے بیٹا آؤ میری پشت سے بیٹھ جاؤ گل اجے نہیں گل اجے اس تو اگے حسن تے حسین اگے حسن بیٹھے ہیں پیچھے مولا اگے مولا حسن بیٹھے نے تے پیچھے مولا حسین بیٹھے نے مولا حسین نے تے حسن نے اپنے نامے دیا زلفاں پڑھ لیں بھائی میرا یہ سمجھ نہیں کہ ہون سمجھ نہیں میرے نبی چل رہے وہاں نہیں سمجھ میں کتنا محتاط ہو کے لفظ پہ بولنا کہ بے ادبی نہ ہو جائے ایک پاس سے میرا نبی ایک پاس سے میرا حسین ہے جس پوزیشن ہے کہ حضور میں وہ لفظ نہیں بولتا لیکن سمجھنا تو ہے کوشش کرنی ہے دونوں میں سمجھانی میرے حضور نے کونیاں بھی زمین تے ارشا بھی زمین تے گوٹے مبارک بھی گھٹنے مبارک بھی زمین تے کتے کانڈ دے حسن تے حضور خیمے دیا دیواراں اپنے حجرے دیا دیواراں نال ٹوڑن لگ جناب ذرا توجہ فرمانا اور میرا ٹوڑنے نہیں نہ پے نال گلاں بھی بگڑ دے میرے نبی سرکار نے دیکھا کہ فرمانے حسین بیٹا حسن بیٹا جی نانا فرمایا نعم الجمل جملکما فرمایا پتر حسن کو اٹھا اٹھ بیٹا سونا ہے کوئی مائی دلال کائنات اجمعی ہوئی سواری لے آکے دکھائے کس نے توجہ ہے کہ نا فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین تو اٹھا اونٹ کتنا سونا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا حضور آپ پہ فرمان دیتا حسن سے حسین نہیں بولے ابو حضور آپ ہی بولے گے فرمایا بنے عمل آدھا نے انتما اور پتر سواری سونے ہیں پر اسی سوار بھی دیتے ہی سونے ہوگا یہ سمجھنا ہوئے حسین کون ہے میں بھائی توڑے ذوق میں بیٹھ کے یہ عرض کرتا پیا گل توڑے ذہن کی سطح تک میں پہنچان دی کوشش میں کرنا مجھے اجے تک تسی بالکل معیار کے مطابق سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے میں دیکھ لیا میں اتنے بیان کرنا ہے جتنا میرے دلی سن سکتے ہو اس لئے پیمانہ بھر جائے پھر اس اتے ڈولن دا فائدہ کیا ہوتا ہے پیمانہ لبڑے ہو جائے تو پاس پھر ٹھیک ہے تو میں جو فرماؤ نہیں عزیزان محترم میرے حسن پاک حسین پاک اچھا اس کو تھوڑا جا آگے سفر کرو تھوڑا جا آگے سفر کرو حسین سمجھو حسین کون ہے حسین کون ہے حضرات محترم وہ بعض روایات جو ذوف ہوتا ہے سند اعتبار کا بلیکن جدوں وہ فضائل کے اندر بیان کی دیا نا تو اس نے ذوف نہیں کیا جاتا لیکن چونکہ قاعدہ ہے کہ اچھ کر کے پھر اچھ کر دیا کہ حضرت میرے پاک نبی سونے محمد کریم کی جوڑی ہے مولا حسین بیٹھے توجہ ہے جوڑی ہے چیز ابراہیم ابن رسول اللہ تو میں شہزادے گور ہے یہ حضرت ماریہ دے بطلی کی پیدا ہوئی شمس میرے نبی سرکار فرماندے نے تو آنا پیار پہ کرتے ہیں وہ تو حضرت جبریل آئے ایسے مسجدی انتظامیہ نے بڑا خرچ کیتا ہے اللہ انہیں نظر دے زہرہ کا باپا انہیں راضی ہو جائے حسنین دلانا راضی ہو جائے سید دعا دینا اللہ برکتہ دے میرے ہر بچے برکت دے جو ہے میرا اللہ اس میں بھی برکت دے میں اپنے سارے بچیاں واسطے دعا کرنا اور میرے واسطے بالخصوص کرنا حضرت محترم میں سمجھانا چاہتا
اسی خرچ کرنے 10 روز محفل ہونی چاہیے. بیڑی بٹیاں میں بڑی محفل ہونی ہے. بیڑی بٹیاں والے جلال پور بٹیاں والے اس اعتبار نال بڑے باکمال نے روز 10 روزہ محفل کرا دے. سارے کرانی چاہیے. خرچ ہوتا ہے جی. میں جی آتے نا خرچ ہوتا ہے انہوں نے مخاطب. ساڈا پیسہ خرچ ہوتا ہے, ساڈا وقت خرچ ہوتا ہے, ساڈا پیٹرول خرچ ہوتا ہے. لیکن ذرا غور کرو. اسی نبی دے تیار سے گئے ہیں اس کوئلے مہینے ملاد ہونی ہے جیسے خرچہ بھی کرنا ہے کہ ملاد پھر منانی ہے. ملاد منانے والے ذرا سمجھنا ذرا جبریل آ کے کہتے ہیں سونا دو تھوڑی جوڑی ہے پھول میں ایک رکھ لو ایک قدرت نو واپس کرو. میرے نبی نے فیصلہ کیا فرمایا جبریل میرے رب کی خدمت عرض کر دے میں اپنا پتر حسین دوار دی. بس 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 گل 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 اٹھ کری گی جتے پہنچاڑی سی. ایک پتر میرے نبی نے حسین دوارے میرے جا کے سمجھو دے سی مال مارے پیسہ دیتے اجے حسین نو پر سمجھے نو حسین اوئے جیدے ہوتے نبیان دے سردار نے اپنا پتر قربان کر چھڑے گئے. مال قربان کیتا تے مال جڑے باگے دی ڈوری ہے اتھے تے بیٹا نبیان دے سردار نے اپنا حسین کو حسین کی لاجوال ہے نا جو اکثر خطیب بیان کرتے وہ حسین ایڈا لاجوال ہے وہ نے عرض کی نانا ادھار لاؤں گا پر ذرا کربلا آلے تو سن ایک پتر دے کے حسین بچائے میں 72 دے کے نانا تیرا دین نہ بچاوا تو میں حسین دوڑا دے. بھائی توجہ ہوئی اللہ. پھر کربلا دے میدان میرے مولا حسین نے دنیا دسی ہے کہ کربلا حسین نے کیویں بچایا ہے, دین کیویں بچایا ہے, نانے کے دین نو کیویں بچایا ہے. حضرات یاد رکھو کوئی آستانہ, کوئی پیر خانہ, کوئی تنظیم, کوئی جماعت, کوئی تحریک اس وقت تک پامے عروج تے نہیں جاتی جتنی دیر تک ان مخلص ساتھی نصیب نہ ہو. دنیا کی تاریخ پڑھی ہے میں شوق نہ ویسے پڑھی ہے تاریخ کا طالب علم تاریخ پڑھ کے ویکھے محمد مصطفیٰ تو بعد سب تو زیادہ مخلص ساتھی حسین لاجوال ہے. کربلا میں 2 راتاں میں بیان کرنا, ایک 9 تے 10 والی رات بیان کرتا رہنا, ایک 10 تے 11 والی رات بیان کرتا. جیڑی 9 تے 10 والی رات تے سادات تے خیمے ہیں جو بھی بڑی عجیب آئی ہے, جیڑی 10 تے 11 والی آئی ہے وہ بھی بڑی عجیب آئی ہے. انہوں نے الگ الگ داستان ہے, انہوں نے الگ الگ رتبہ ہے, انہوں نے الگ الگ کہانی ہے, انہوں نے الگ الگ تاریخ ہے. جب 10 تے 9 کی درمیانی رات آئی انہوں سارے سید کربلا میں جائے سنے مریدان. میرے حسین لاجوال نے ارشاد فرمایا بیٹا اکبر جی بابا. فرمایا بیٹا ذرا میرے ساتھیاں ہوتے بلا. اکبر گئے اعلان فرمایا سارے میرے بابا کے خیمے جا جو ساتھی آ گئے. جب جمع ہو گئے تو میرے لاجوال حسین نے ارشاد فرمایا اے میرے 22,000 میں نا انہاں دا ہدف حسین کی ذات ہے, تو ہم نے نہیں جانتے. تسی مدینے کو کسے مکے کو میرا بڑا ساتھ دیتا ہے. 2 دن ہو گئے, 3 رات آ گئی ہے, یہ پیاسے ہو تسی ڈولے نہیں, تھوڑے پائے استقامت لغزش نہیں آئی, پکے رہے ہو. میں راضی ہوں جنت بھی دے سا اپنی اپنی سواریاں لگو تے اپنے اپنے گھراں وچ رات دے اندھیرے چ نکل جاؤ. حسین ابن علی تواڈے تے راضی ہے جنت دے سا. آخری حالت جنت ہی ہوتی ہے. فرمایا جنت مل جائے گی. حسین کا بات ہے, سچا بات ہے. نہ کسی ہاں کی تھی نہ کسی نہ کی جی ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے, نہ ہاں ہوئی ہے تے نہ
میرا وجدان آتا ہے وہ سکتے چاہے سے کوئی مرشد کی کہہ رہے خاموشی تاری ہوئی. میرے مرشد حسین نے تاریخ کے طالب علم میں ایک اور رنگ دکھایا. فرمایا اکبر جی بابا. فرمایا چراغ بند کرو. چراغ بند ہو گئے تاکہ کسی جانا ہوئے تو پھر اکھاں کی شرم ہوئی. بندہ کسی نام ہی ملنا چاہتا ہوئے نا تو جدو سامنے آ جائے پھر بندہ تو چلو یار ہوں میں مل لینا ملنا تو کوئی کسی اکھاں کی بھی کوئی شرم ہوتی ہے. فرمایا چراغ بند کر. لوگ پیچھے پیچھے بیٹھے سن. بہت بڑا خیمہ سی. جب چراغ بند ہوا نا تو کچھ کھڑکھڑاہٹ ہوئی کچھ تبدیلی آئی. لگا کہ کوئی چیز ہلی جلی ہے. فرمایا بیٹا چراغ جلا دو. توقف کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو حسین پاک نے خیمے کا منظر بدلیا ہوا دیکھا. بدلاؤ کیا ہے تبدیلی کی ہے کہ تھوڑے جے پیچھے آئے سن وہ تھوڑے جے اور میلے ہو گئے. بھئی ذرا غور فرمانا تاریخ میں کتاب شاہد میں اس وقت ایک بوڑھے صحابی جنہاں کی کمر جھکی ہے داڑھی سفید ہے ہاتھاں تے راشا داری ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں حسین کا جبال دیا آدھتے ہوں چھوڑ کے ٹور جا. کل محشر میں میدان میں چند سال جی کے بھی مرنا دے ہی نا. تیرے نانے نے پوچھا میرے پتر کو کتے چھوڑ آیا سائیں کہ سونے ہمیں جواب کی دینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹھ گئے. مسلم بن عسجہ بڑے پیارے صحابی نے. مولا علی سرکار نے تو مولا حسین سرکار نے 56 سال عمر لگ گئی سی. مولا حسین کی جو کربلا چلے آتے ہیں چنے آئے ان دن بجے ڈالا بھیا گیا تو ہی آ گیا 56 سال دے چنے ہوئے بندے میرے مولا حسین سرکار کے نال سن کھڑے ہوئے. اب کی مولا اگر سویرے مینوں قتل کر دیتا جائے شہید کر دیتا جائے اس تو بعد میرے وجود میں ٹکڑے کیتے جائے پھر ان ٹکڑے جلایا جائے پھر اس جلی ہوئی راکھ نو ہوا وچ اڑایا جائے اور پھر میری زندگی بیتی جائے. پھر میرے نال انج ہوئے میں قتل کیتا جائے میرے ٹکڑے کیتے جان ٹکڑے جلائے جان پھر وہ راکھ اڑائی جائے. حسین سونیا انج میرے نال 70 مرتبہ بھی ہوئے تے میں تینوں چھڑ کے نہیں جانا. رحمت زہرا دلال تیرے نال ہی ہائے ہائے ہائے. عزیزاں دی مکان اے کربلا والے حسین دے ساتھی جدوں یہ گلاں ساریاں نے کیتیاں یہ گلاں یا بدر وچ نبی دیاں یاراں کیتیاں یا کربلا وچ حسین دیاں یاراں کیتیاں. یہ دونوں دا توازن اتنے آگے تو سمجھ جائے گا. فرمایا سر اٹھاؤ. مولا حکم ہو گئے. فرمایا سر اٹھاؤ. جب انہوں نے سر اٹھائے فرمایا کی نظر آؤں گا جی. مولا محل نظر آؤں گے. فرمایا کی ہو جائے کہتا ہے نہیں وہ شخص. فرمایا کہ جنت چاہتے او محل نے تیرے حسین عطا کی تھے. جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے خیمے زندگی کی آخری رات اپنے رب کی تسبیح اور تحلیل کے اندر گزارو. تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خیام حسین جو اس رات ذکر کی آواز ان جوی سی جنہیں شہد دیاں مکھیاں کے چھتے کو پھر بنا ہٹ کی آواز آنی. ہلکے ہلکے ذکر دی کدے قرآن دی تلاوت دی کدے سبحان اللہ دی کدے الحمدللہ دی کسے ناتے ذکر دیاں آوازاں آ رہی ہیں. تہجد کا وقت ہویا میرے حسین اپنے دروازے تے کھلوتے 18 سال سے پتر اکبر کو فرما دے اکبر ذرا میری بہن زینب کو تے بلا کے دے. بھائی سبحان اللہ بڑی خوشی آتی ہے میں تواڈے تے راضی ہاں اللہ بھی تواڈے تے راضی ہوئے. سرا سیدی کہانی کربل کا قصہ ہے. تم اس رنگ سنیا جی میں راضی ہوں گا اللہ راضی ہوئے گا. سید کربلا بڑے راضی ہوں. میری بہن کو بلا کے یا سیدہ زینب عالیہ پاک تشریف لے جائیں. انشاءاللہ ہر بھرات بیٹے حوصلے والی بہن نصیب ہو جی کربلا بڑے سید کی بہن حوصلے والی
میرے پاک رسول دے نواس نے فرمایا بہن آؤ براج ادھی راتی طلب فرمایا جی فرمایا بہن تیرے نال دو گلاں کر لیا بھرا حکم ہو گئے فرمایا بہن کل ظہر ویلے میرا سفر ہو جائے تیرا سفر شروع ہو جائے عرض کی تھی ویرا جس ماں کا تو پتر ہے اسے دا میں دیا جتھے تک تیری ڈیوٹی ہے تو نبھا جتھے تک میری ڈیوٹی ہوئی میں زینب نبھا چاہیے عزیزہ نے بتا کر سمجھنا جب ایک گل ہو گئی بھرا نے اپنی جوڑی جو اپنے 6 سال دی یا 4 سال دی تھی سکینہ اٹھائی یا اپنی بہن زینب کی گود چھپائی فرمایا بہنا اے میری دھی سکینہ جی میں سینے نہ لا کے سوندا تھا میری بہن آج تو حسین دی امانت تیرے حوالے بہن بھرا دا منہ چومیا پیار کیتا بہن بھی جان دی ہے کل دا دل کیویں دا ہونا ہے بھرا بھی جان دیا ہے کل دا دل کیویں دا ہونا ہے جب بہن کو اتھے چھوڑیا اپنے جوان پتر علی اکبر نے فرمایا بیٹا فجر ہونا نہیں ہے ذرا ایک باری کربلا کے میدان اس سے چکر لگا گیا حضرت علی اکبر گئے کربلا کا میدان ویکھیا جناب شہزادہ علی اکبر نے کی تکیا اللہ اکبر ویکھیا ایک پردہ پوش مستور کربلا کی ساری ریتی جو ایک مخصوص جگہ دے بیٹھے گے اپنی چادر دے پلو نال بھاری بھی دے لیے علی اکبر کھلو گے فرمانے نے بی بی کون ہو جواب نہیں آیا ہائے قربان جاواں دوسری باری پھر پوچھ لے بی بی جی کون ہو جواب نہیں آیا تین باری پوچھے بی بی کون ہو حسین کا بیٹا واپس مڑے اپنے بابا جان دے خیمے میں جائے بابا جان پوچھ لیں علی اکبر بیٹھا ہے ہاں بابا بیٹھا ہے وہاں بیٹا کی تکیل کرے بابا میدان صاف سے کوہی سو رہے ہیں لیکن ایک منظر بڑا عجیب تکیل ہے حسین فرماتے ہیں بیٹا کی تکیل عرض کرے بابا میں ایک پردہ دار مستور نو کربلا دی زمین تے جھاڑو دے دیا بیٹھے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمانے بابا میں بیٹھے اپنی چادر دے پلو نال کربلا دی دھرتی تے پہرے دے دی پئی اکبر دی نظر پئی اپنے پلو نال زمین کربلا نو صاف کر دی پئی بابا میں 3 باری پوچھے پر مستور دی آواز نہیں آئی جناب حضرت حسین سرکار دی آنکھیں جو تھرو آ گئے ماما شہری دی ہوڑیاں نے فرماتے ہیں اکبر بیٹا جویں تو اپنی ماں نو پیارے ایویں حسین اپنی ماں نو پیارا ہے اللہ تو نظر دے دے میرے حسین سے بچے دے دکھ نو محسوس کر دیو اللہ تو اجر دے دے میں انہاں تو قربان ہاں تواڈے ہتھاں دا صدقہ محفل وچ منظور ہو جانا ہے اساں بھی انشاءاللہ منظور ہو جائے علی رضی اللہ فرمایا بابا سمجھ نہیں آئی دادی کی کر دی پریائی ایک جاترا کسی بابا سمجھ نہیں آئی دادی کی کر دی پریائی اللہ اکبر کبیرہ حسین فرمانے اکبر بیٹا میری ماں کربلا دیو اس جگہ نو اپنی چادر نال صاف بھی کر دیے جتھے اودے پتر قربان ہو کے گر رہا ہے اللہ اکبر ماما دا پیار ایڈا ہو گئے ماما دی محبت ایڈی ہو گئی 10 دی سویر ہو گئی جدو 10 دی سویر ہو گئی جمعہ مبارک دا دن بڑی گرمی ہے بڑا گرم دن کربلا گرے ہولی ہولی گرم ہوتی پئی ہے حضرت حسین سرکار دا ایک منظر تاریخ دیاں کتابیں لکھے میرے مولا حسین اٹھ دے پلان نال ڈھولا کے دوویں بالو اپنے گھٹنے تے رکھ کے سرکار سوتے ہوئے جو بی بی زینب آئینہ نے جو اٹھائے پھرانو آپ گھر آئے فرماتے ہیں زینب پاک میں انہیں نانے کی زیارت کی تھی میرے نانا جان فرما گئے حسین آج سچی ملاقات
اج ساری ملاقات کا دن ہے، بہن میں لگتا ہے میرا نانا مینوں لین آیا ہے۔ علی رضی اللہ لوگاں دے جنگ تاریخ میں لکھا ہے جنگ ہوئی ہے، میں کبھی کہیں یہ تسلیم کیتا کہ جنگ ہوئی ہے، سنت جہاد ضرور ادا کی تھی میرے مرشد نے، لیکن جنگ انہاں نال کون لڑ سکتا؟ انہاں نال جنگ لڑ کون نہ سکتا؟ سنت جہاد نے میری سادات میں ادا کی تھی۔ علی رضی اللہ حسین لکھپال آپ دے ساتھی، آپ دے علی، آپ دے پیارے قربان ہوں دے، آخر کربلا دی ریت لے کے ایک منظر بھی تکی رہے جی، کربلا دی دھرتی ایک منظر تکی رہے، جدو 18 سال کا او پتر، میں قربان ہو جاواں جدا نام اکبر ہے، شفیع رسول، مدینے والے جنہاں نوں ویکھ کے رسول اللہ دے چہرے کی زیارت کر دیا ہے۔ علی رانی وقال شفیع رسول شہزادہ علی اکبر آئے، علی کہتے بابا میں اجازت دیو میں کربلا دے میدان وچ جاواں۔ حسین فرما دے بیٹا اکبر تینوں میں اجازت نہیں دینی، تو میرا پتر نہیں، تو زینب دا پتر ہے۔ شہزادے واپس اپنی پھوپھی جان کو لائے، پھوپھی میں اجازت دیو، بابا نے تو آڈے ول بھیجے، بہن نے بھتیجے نوں نال لے لے، مولا حسین کی خدمت جائیاں نے، فرما دیا نے حسین ویرا میں اور محمد اکبر دا صدقے دے دیتے آئے۔ اجے تے میرے پتراں دا خون بھی ٹھنڈا بھی ہویا، میں وہ اکبر نہیں تے صدقہ دیتے آئے تے تسی مڑ اکبر نوں بھیجنا چاہتے ہو۔ فرمایا بہنا اے میری مرضی نہیں اکبر کی مرضی ہے۔ سید علی اکبر نے پھوپھی نوں باپ نوں اکٹھیا کر کے الگی دی پھوپھی کہ حسین دا پتر نہ گیا، تاریخ نہ آکھے، کوئی تاریخ پڑھنا رہے نہ آکھے، حسین نے بہن دے پتر دے قربان کر دیتے پر اپنا پتر بچا لیا۔ جوان پترہ دے ہدیاں باپ دے کوئی بھی تیر چلے اکبر نو گوارا نہیں، کوئی تلوار چلے اکبر نو گوارا نہیں، کوئی آواز مارے گوارا نہیں، بہن دے بھرانے کٹھیاں پتر نو تیار کیتا ہے۔ میں بیٹھے اسی بھی تکیا ہونے جدو ماں تے باپ پیرونے ملک پترہ میں گھر دینا تے وہ ایئرپورٹ تک صحیح لگے جاندے پر ایئرپورٹ تے دھاڑا مار کے روندے انہوں نے پوچھئے آپ مردی نال کمائی کرن پہ گئی 2 سالہ آ جانی روندا کیوں ہے؟ اور شاہ جی پتران دی جدائی بڑی ہوتی ہے، پتر جدا کرنے بڑے اوکھے ہوتے ہیں۔ وہ سجنا ذرا غور کر زہرا دلال دے جڑا پتر اوتھے پہ گل ہے جنہوں پتہ ہے میں اٹھا کے لے ہونا ہے، میرے پتر نے مجھے نہیں ہونا، میں اٹھا کے لے ہونا ہے۔ میرے شہزادہ علی اکبر گئے، کوفیاں نے دیکھیا رسول اللہ کی صورت والا شہزادہ آ گئے، کہتے اکبر آجا پانی دیاں گے، گھوڑے دیاں گے، سایہ دے دیاں، لیکن کوئی علی اکبر فرمانے ملعونو میں علی اکبر تقسیم ہوئی دولت دیگر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، سانو تسی دنیا کا لالچ دے دیو، دنیا دے کو دیو۔ علی اکبر پاک نے فرمایا حال میں مبالغ ہے، کوئی جنہ میرے نہ لڑے، یہ لاؤں ہے کاجر مولی کی طرح کٹ جاتا ہے۔ اس ویلے ابن سعد نے کیا اے علی دا پتر ہے، ایک ایک کر کے نہ لڑو، کٹھے گھیرا پالو۔ حضرت علی وقار 20,000 کوفیاں نے علی دے لال نو گھیر لے، حسین دے 18 سال دے چرنوں کوفے دے بدلہ نے گھیرا پا لیا۔ اللہ اکبر، کوئی پتھر پہ مار رہے، کوئی نیزہ پہ مار رہے، کوئی تلوار پہ مار رہے، سید دے انگ انگ وچ زخم لگی ہوئی، تاریخ دیا کتاباں گواہ نے لڑدیا جدو علی اکبر تھک گئے، ایک ظالم نے برچھی ماری جڑی سینے تو کراس ہو گئی، جدو سینے تو پار ہوئی، جناب علی اکبر گھوڑے کو تھلے تشریف لے آن لگے، آواز مار دے بابا اپنے پتر نو آخری والی دیدار کرایا جے۔ کتاب اس میں لکھی ہے جی میں تو بیان کر رہا ہوں،
دے ہوتے نے تیری تو آواز ہوتی ہے بابا یہ اس پاس سے جانے نے گھوڑے دے اس پاس آواز ہوتی ہے بابا اکبر کو چھتی آیا جب ساتھ ہوڑے اللہ اکبر بل آخر جدو میرے حسین اپنے پتر دی لاش سے پہنچے حضرت ذرا غور فرماؤ پترا مارے غور کرو ساڑھے پترا نو شالا دکھ نہ آیا ہوئے شالا درد نہ آیا ہوئے میرے لجپال حسین نے پتر چوری رکھی ہے چہرے تو زلفاں ہٹائیاں گرد و غبار کربلا دی ریتا ہٹایا جدو حسین میں کیا پتر نو فرمانے اکبر بیٹا ذرا اکھا کھول ایک واری پاپے دے چہرے بلتے تک جناب علی اکبر نے ویکھیا سینے چ برچھی کھبی ہوئی ہے قدر بیٹا یہ آنکھیں دل کی برچھی کھچ لواں قدر بابا جی نے مرضی فرمایا بیٹا میری آنکھاں والویک کون ایڈا بہادر باپ ہوئے جے 18 سال دے پتر دے سینے چو برچھی کھچے اے میرے حسین میں جدو برچھی نکلی ہے جگر ٹکڑے ہو کے نال آ گیا ہے علی اکبر نے ایک واری ہلکی دی ہائے کی ہے حسین فرمان نے بیٹا ہائے کیوں کی دیا اگو بھی پتر علی داتے حسین دا بول گیا میرے بابا برچھی دی تکلیف کوئی نہیں ایک گل دارمان کھائی جانا ہے فرمایا اکبر بول کی چاہنے کی کہنا چاہنے القدر بابا جدو میں مدینے ٹریا سا میں اپنی بہن روازہ کی تاسی سے رہنا آگا میں نے اڑیق دی ہو سی میرے وعدے نو یاد کر دی ہو سی حسین فرمانے اکبر سے اپنا وعدہ نبھانا ہے تیری بہن جانے تیرا بجانے القدر حسین مولا اور کچھ نہیں مگلا ایک واری مدینے علی بہن دا دیدار کرا تو اللہ دا ولی وقت دا امام ایک واری مدینے علی بہن دی زیارت کروا میرے مولا حسین نے این سامنے تھیلی کی دیئے فرمایا بیٹا اکھا کھول جد ولی اکبر نے اکھا کھولیا مدینے کا شہر ایک گلی سیدہ والی ہے وہ دے وچ زہرا دا حجرہ ہے بابے حسین دا گھر ہے دروازے دے نال ایک پردہ دار بیٹھی ہوئی ہے منہ کربلا ول کر کے آندی ہے بھئی اے اکبر میرا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر مور مہارا اللہ تعالیٰ جلدہ فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر شادی ہوئی فرما دے ہوں دیا ہے حسین دی دی بلا دبا یاد کر کے بیٹھی ہوئی ہے فرمانی نے میرا جڑی پچھلی رات گزری ہے میں نو بڑی عجیب خواب آئی ہے میں نو کٹے سرا والے لاش خواب نظر آئے اللہ اکبر اللہ کسی دی پردے سردی نو دکھ نہ دے حسین بھی ویدے پہن علی اکبر بھی ویدے پہن دی بول گیا یہ بابا میں نو رات نو پوپی زینب رو دیا نظر آئی راتی سدیا خواب ایک آئی روتی جٹھی جگلی میں زہرا دی جائی بابا میں رات نو خواب تک آئے میں پریشان اکبر ویر
بچی سویر نو جانے تے راتی مڑے ہوئے ویرا راتا گزر گئیاں 3 ہفتے ایسے ہفتے مہینے جو بدل گئے مٹ گئے قدم نشان ویرا میری اکھیاں لا ساور دیگر ویلے کڑیاں جدوں اپنے اپنے ویر کھڑاور سمجھ بھیرا ہوئی نینو میں تو اپنے ویر لگا وگرامی قدر حضرات میرے لجپال حسین گل مقامہ یہی گلے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سبرد خدا کر دیا اپنے نانا سے وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام سلام یا حسین 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 والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اے مولا اس محفل پاک کو مقبول و منظور فرما جتنے بھائی آئے ہیں سب کا آنا جانا قبول فرما مولا سارے بھائیاں کی حاضری میرے مولا کریم ساڑھے فروغ شدگان میں جنت نصیب ہو سیدہ دہرہ پاک کے بچیاں کی سنگت نصیب ہو بی بی پاک کی سنگت نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا عشق نصیب ہوئے حضور دے صحابہ دا عدب نصیب ہوئے حضور دی آل دا عدب نصیب ہوئے اپنے ماں باپ دا عدب نصیب ہوئے اپنے شیوخ دے اساتذہ دا عدب نصیب ہوئے میرے مولا اس مسجد دی انتظامیہ میں آباد اور شاد فرما سب بھائیاں دی نیک آدھواں نیک مقاصد پورے فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد